نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق الله مولانا العلي العظيم. पिछली आयत में ये मज़मून जिक्र किया जा रहा था कि खुदाए वहदहू ला शरीक को छोड़कर दूसरों की इबादत और परस्तिश करने वाले दर हकीकत शैतान को माबूद तस्वुर करने वाले हैं और उसी के बिछाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। चूँकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से जब उसे रांदे दरगाह करार दिया गया, ये कहकर आया था कि मुझे छूट दीजिए, मोहलत दीजिए, मैं आपके बंदों को किसी भी शक्ल से राह रास्त से भटकाने की कोशिश करूँगा, ज़लालत व गुमराही के अंदर मुब्तला करूँगा। सैकड़ों सूरतें उसने दुनिया में इस तरह की राइज कर रखी है जिनका शिकार होकर इंसान हक़ के रास्ते से मुनहरिफ हो जाता है और गुमराही और ज़लालत के रास्ते पर चल पड़ता है। अल्लाह के सिवा किसी और को हाजत रवा मानना, माबूद व मसजूद तस्लीम करना, मुश्किल कुशा मानना, किसी और से लो लगाना, फरियाद करना, मन्नतें मानना, ये सारी की सारी वो शक्लें हैं कि जिनके ज़रिए से इंसान अल्लाह की नाराज़गी, गज़ब और गुस्से को मोल लेने वाला बनता है और शैतान इन ज़राए को इख्तियार करके इंसानों को अल्लाह की निगाह से गिराने का काम करता है। शैतान ने अल्लाह से क्या क्या कहा था
اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے پچھلی آیات میں کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان کو لمبی لمبی عمروں کی امیدیں دلاؤں گا، مال و دولت کی آرزو ان کے دل کے اندر پیدا کروں گا، بدعقیدگی کے اندر ان کو مبتلا کروں گا، اللہ کی تخلیق میں تغییر کے لیے، تبدیلی کے لیے ان کو آبادہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تھا کہ جو شیطان کے مشن کا حصہ بنے گا اور اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی، خسارے اور نقصان کا شکار ہوگا، اور جو لوگ شیطان کے وعدوں پر یقین کرنے والے ہوں گے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں گے، تو ان کا شمار شیطانی جماعت ہی میں ہوگا، اور ایسے گمراہ لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو ٹھکانے کے طور پر متعین فرما رکھا ہے، جس سے فرار کا کوئی راستہ کسی کو نہیں ملے۔ یہ تصویر کا ایک رخ تھا جو پچھلی آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال ان خوش نصیب، سعید اور نیک بخت لوگوں کے انجام کو ذکر فرما رہے ہیں جو شیطان کی چالوں سے متاثر نہیں ہوتے، اس کے بچھائے ہوئے جال میں نہیں پھنستے، جن پر شیطان کا داؤ اثر انداز نہیں ہوتا، وہ ایمانی تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہتے ہیں، اعمال صالحہ سے جن کی زندگی مزین و آراستہ رہتی ہے، تو اللہ نے ان کے لیے جنت کے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں، ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ان کا مقدر بنے گی، ایسے باغات میں رہنا ان کو میسر ہوگا جن کے درمیان میں خوشنما نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں کے مناظر ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر انسان کو لطف و سرور کی وہ کیفیت نصیب ہوگی کہ جس کا دنیا کی زندگی میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جہاں ایک طرف شیطان کی پارٹی میں شامل لوگوں کے انجام کا تذکرہ فرمایا، وہیں دوسری طرف اللہ کی جماعت کے جو افراد ہیں، حزب اللہ میں شامل جو لوگ ہیں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ان کے انجام کو بھی ذکر کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کر رکھے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور وہ ایسی جگہ ہوں گی کہ وہاں سے آدمی نکلنا بھی نہیں چاہے گا۔ دنیا میں انسان کو کیسی ہی آرام کی جگہ میں لے جایا جائے، کچھ دنوں تک تو وہ وہاں لطف اندوز ہوگا، لیکن اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ بس اب تمہیں یہی رہنا ہے، تو وہ حسین مناظر پھر اس کی نگاہوں سے اتر جائیں گے، پھر تو وہ اس مقام کو اپنے لیے قید خانہ اور جیل خانہ تصور کرنے لگے گا، اور وہاں سے بھاگنے کی سوچے گا، راستے تلاش کرے گا، چاہے کسی گئی گزری جگہ ہی میں اس کو جانے کا راستہ کیوں نہ مل جائے، کچھ دنوں کے بعد من بھر جائے گا، اکتاہٹ ہونے لگے گی اور نکلنے کو جی کرے گا۔ لیکن جنت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جو چلا جائے گا اس کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ مجھے یہاں سے نکلنا بھی۔ لا یبغون عنہا حولا، قرآن کہتا ہے کہ جنت کے جو مراتب ہوں گے، درجات ہوں گے، ایریا ہوگا، جنتی اس ایریے سے نکلنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش یہ
مومنین صالحین جنت میں رہیں۔ وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ جنت کا سوال کرنا چاہیے اللہ سے، جہنم سے پناہ چاہنی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة ادخلہ فی الجنہ، جو اللہ سے دن میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے سلسلے میں اللہ سے کہتی ہے کہ الہ العالمین اس کو جنت میں جگہ دے دیجیے، جنت میں اس کو داخل فرما دیجیے۔ جنت کی سفارش رد نہیں ہوگی، اور انسان کے لیے جنت میں داخلہ اللہ نے چاہا تو مقدر ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ایمان والے کو، جنت پر یقین رکھنے والے خوش نصیب انسانوں کو روزانہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہی چاہیے، تاکہ جنت ہمارے حق میں شفیع اور سفارشی بنے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ سہل اور آسان ہو سکے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، من استجار من النار 3 مرات، جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ چاہے، قالت النار، تو جہنم کہے گی اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو مجھ سے پناہ عطا کر دیجئے، مجھ سے بچا لیجئے۔ جہنم کی بات بھی رد نہیں ہوگی، اور جہنم سے پناہ چاہنے والوں کے لیے اللہ رب العزت والجلال جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیں گے، مرحمت فرما دیں گے۔ اس لیے جنت کا سوال ہونا چاہیے، جہنم سے پناہ چاہی جانی چاہیے، خاص طور پر رمضان کا یہ مبارک عشرہ جس کو عتق من النیران ہی سے موصول کیا گیا ہے، عذاب نار سے خلاصی کا عشرہ ہے، اس میں تو عام دنوں کے مقابلے میں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ عذاب جہنم سے پناہ کا سوال ایمان والے کو اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، آیت مبارکہ کے اس جز کے ذریعے یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین پر چوٹ کی گئی ہے۔ یہود و نصارہ بڑے بڑے بول بولا کرتے تھے، خام خواہ کی ہانکتے تھے اور کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں نعوذ باللہ اور اللہ کے محبوب ہیں۔ کہتے تھے کہ جنت میں تو ہم ہی داخل ہوں گے، ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جنت میں داخلہ مقدر نہیں ہوگا۔ لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری ان باتوں سے کچھ ہونے جانے والا نہیں، یہ تمہارے وہ خواب ہیں جو شیخ چلی دیکھتا ہے جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ تم نے دل میں یہ تمنائیں اگر راسخ کر رکھی ہے، جمع رکھی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ تمہاری ان آرزوؤں اور تمناؤں کا کوئی نتیجہ سامنے آئے گا، نہ ان لوگوں کی آرزوؤں اور تمناؤں کا کوئی نتیجہ سامنے آئے گا جو جنت و جہنم پر یقین رکھنے والے نہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے راحت و آرام کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ یعنی مسلمان بھی اگر صرف تمنا کرتا رہے جنت میں جانے کی، اور جنت میں جانے کے لیے جو اعمال شرط قرار دیے گئے ہیں ان کو انجام نہ دے، تو محض چاہت سے تھوڑی جنت مل جائے۔
جنت کے لیے جن اعمال کو شرط قرار دیا گیا ہے، جب تک ان کو نہیں کریں گے اس وقت تک جنت نہیں ملے۔ ہماری اور آپ کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم پوری زندگی اپنے دل میں یہ خواب سجائے رکھیں کہ ہمیں جنت ملے، اور ہم جھوٹ بھی بولتے رہے، دغا بازی بھی کرتے رہے، بے ایمانی بھی کرتے رہے، گالم گلوچ بھی کرتے رہے، غیبت و چغلی کا بھی شکار رہے، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس بھی پہنچاتے رہے، نمازوں سے بھی دور رہے، قرآن سے بھی غافل رہے، اور مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سوچے رکھیں کہ ہمیں تو جنت ملے گی ہی، تو اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم، تمہاری یہ تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کی تمنائیں بھی جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم نے جنت میں جانے کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے، اس معیار پر جو کھرا اترے گا اس کے لیے جنت کا راستہ صاف کیا جائے۔ معیار کیا ہے؟ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر برائی سے زندگی ملوث ہوگی اور آلودہ ہوگی تو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ نے فرما دیا من يعمل سوءا يجز به فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے اگر برائی کی ہوگی تو اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، اچھائی کی ہوگی تو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ یہ ہے جنت میں جانے کے لیے شرط۔ جو شخص بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہو کر رہیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ کھجور کی گٹھلی کے درمیان ایک بڑی باریک سی جھلی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ مثال کے طور پر فرمایا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں پائی جانے والی اس بے حیثیت جھلی کے برابر بھی زیادتی کسی پر اللہ کی جانب سے نہیں ہوگی، سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے دو چیزوں کو شرط قرار دیا، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو چاہے جتنی نیکیاں انسان کر لے، مچھر کے پر کے برابر بھی ان نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا۔ اور اگر ایمان تو ہے لیکن اعمال صالحہ سے انسان کی زندگی مزین و آراستہ نہیں، صرف کلمہ پڑھ کے بیٹھ گیا، نہ روزے رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرتا ہے، تو اسے اپنی اس بدعملی کی سزا آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ من يعمل سوءا يجز به، محض ایمان بھی جنت میں داخلے کے لیے کافی نہیں، اور محض اعمال صالحہ بھی جنت میں داخلے کے لیے کافی نہیں۔ جب ان دونوں کا جوڑ ہوگا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی آمیزش ہوگی، تو پھر انسان کے لیے جنت میں داخلے کی راہ آسان ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں مختلف نسخے بیان فرمائے ہیں جنت میں داخلے۔ ایک جگہ فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقه دخل الجنہ،
جو شخص مسلمان ہو اور 3 کام کر لے تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نمبر 1، اپنی روزی کو پاکیزہ بنانا یقینی کر لے کہ حلال ذرائع ہی سے روزی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے حاصل کروں گا، حرام اور مشتبہ لقموں کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا۔ روزی پاکیزہ اور حلال ہوگی تو اللہ برکتوں سے نوازیں گے، دنیا کی زندگی میں بھی عافیت انسان کا ساتھی بنے گی اور آخرت میں بھی عزت و شرف اور نجات و سرخروئی اس کا مقدر بنے گی۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی عامل فی سنہ، جنت میں جانا چاہتے ہو روزی کو پاکیزہ کرنے کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کرنے کے عادی بنو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو باری تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا حق محض نعرہ رسالت لگانے سے ادا نہیں ہوگا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے سے آپ سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حقیقی محبت کا تقاضا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرا کہنا ماننے والے ہیں وہی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے جنت میں اللہ ان کو میرا رفیق اور میرا ساتھی بنائے۔ 2 شرطیں ہو گئی، تیسری شرط آپ نے بیان فرمائی امین الناس بوائقہ، جنت میں اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو روزی کو پاکیزہ رکھنا ہوگا، سنتوں پر عمل کرنا ہوگا اور اپنی ذات کو ایسا بنانا ہوگا کہ کوئی تم سے مضرت و نقصان کو جھیلنے والا نہ ہو، تمہاری ذات سب کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہو، لوگ تمہارے شرور و فتن سے محفوظ رہیں، نہ ماں باپ کا دل تمہاری ذات سے دکھتا ہو، نہ بیوی بچوں کی حق تلفی تم کرنے والے ہو، نہ بھائیوں بہنوں کے ساتھ تمہارا سلوک ناروا ہو، نہ پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا معاملہ غیر مناسب ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرتے ہوئے سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ جنت میں داخلہ یقینی بنا دے۔ قرآن مقدس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ ایمان و عمل صالح ساتھ ہوگا تو جنت ملے گی، اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی اعمال صالحہ مختلف انداز سے ذکر فرمائے ہیں جن کو اختیار کر کے انسان جنت کا مکی بن سکتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارا وجود اللہ کے آگے جھکا دیا۔ اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی۔ مطلب تعریف کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر طریقہ زندگی کس کا ہوگا جس نے اپنے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا دیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو
اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور نامرضیات سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.